کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے اس کا نام غدیر، قرآن، حدیث اور ادب میں۔ اس کتاب کے مؤلف علامہ عبدالحسین الامینی النجفی ہیں۔ جلد 11۔ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ علی ابن ابی طالب کی ولایت میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ صفحہ 241۔ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ معاویہ کا برتاؤ۔ فرزند جگر خوارہ نے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ایسے سلوک و برتاؤ روا رکھے جن کے مطالعے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کو سن کر انسان آشفتہ خاطر اور رنجور ہو جاتا ہے۔ انسانیت کی پیشانی شرم سے جھک جاتی ہے۔ دین و دیانت ان کی مذمت اور عدل و انصاف ان سے پناہ مانگتے ہیں۔ پاک طینت اور عظیم خاندان کے افراد ایسے سلوک و برتاؤ کو ظلم و جنایت پر محمول کرتے ہیں۔ ایسے سلوک جنہیں معاویہ نے آسانیوں اور لاپرواہی سے انجام دیا، ان کے ذریعے دین و مروت اور شرافت کو پستی کی گہری کھائی میں گرا کر ان کی توہین کی۔ امام حسن علیہ السلام کون ہیں؟ یہ ذات والا صفات کچھ نہیں تو کم از کم مسلمانوں کی ایک شخصیت، حاملان قرآن کی ایک فرد اور ان افراد میں سے ہیں جنہوں نے خدا کے لیے احسان و مروت کا راستہ اختیار کیا۔ اس عظیم شخصیت نے اسلامی علوم و معارف کا بوجھ اپنے کاندھے پر اٹھا کر کتاب و سنت اور تمام تر اچھائیوں کا اپنا نصب العین قرار دیا ہے۔ اسے مکارم اخلاق میں رہبر اور اسلامی ثقافت میں اسوے کی حیثیت حاصل ہے۔ اسلام کے مقدس آئین میں ایسی عظیم شخصیت کی توہین، ظلم و خیانت اور اس سے جنگ کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ الہی شریعت میں ایسی شخصیتوں کے ساتھ پیش آنے کی روش اور طریقے کو بہتر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ایسی شخصیتوں کا فائدہ و نقصان مسلمانوں کے فائدہ و نقصان سے مربوط ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمایاں فرد تھے۔ اصحاب میں ان کے والد بزرگوار کے بعد کوئی ایسا نہیں جو ان کی برابری کر سکے۔ ان کی عدالت اور بہترین سیرت کے پیش نظر ان کے مانند اصحاب میں کوئی نہیں تھا۔ اس امام کے عظیم فضائل کا اہم پہلو یہ ہے کہ اس عہد میں لوگوں کے درمیان ان کے علاوہ کوئی دوسرا رہبری اور امامت کا مستحق نہیں تھا، اس لیے کہ فضیلت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نزدیکی میں تمام صحابہ سے برتر تھے اور اسلامی احکام کے مفادات کو وہی سب سے زیادہ نافذ کرتے تھے۔ بنابراین اس عظیم شخصیت سے دوری اختیار کرنا اور اس سے جنگ کرنا جائز نہیں۔ ان کے اقوال و افکار کی مخالفت قطعی صحیح نہیں، چاہے کہ ان پر لعنت بھیجی جائے اور ان کی حتک حرمت کرتے ہوئے ان کی شخصیت کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جائے۔ اس امام علیہ السلام کے فضائل و مناقب میں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے، وہ سبط رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چشم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی سید نساء العالمین کے فرزند ہیں۔ ان کا گوشت و خون رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گوشت و خون ہے، لہٰذا خاتم النبیین کی نبوت پر ایمان رکھنے والوں پر واجب ہے کہ صاحب رسالت کی شان و منزلت کا پاس و لحاظ رکھیں اور ان کی رضایت و خوشنودی حاصل کریں، اس لیے کہ وہ خالص دین اور واضح آئین کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے راضی نہیں ہوں گے۔ ان تمام باتوں سے پیشتر امام علی مقام ان اصحاب کسا کے فرد ہیں جنہیں آیت شریفہ کے مطابق خداوند عالم نے ہر رجس و کثافت سے دور کر کے پاک و منزہ قرار دیا ہے۔ یہ امام ان افراد میں سے ہیں جن کی خداوند عالم نے سورہ حل عطا میں تعریف کرتے ہوئے ان کی شان میں آئے مبارکہ
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا نازل فرمائی ہے۔ یہ امام علیہ السلام رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذوالقربہ کی نزدیک ترین فرد ہیں، جن کی دوستی و محبت کو خداوند عالم نے واجب قرار دے کر اجر رسالت کا عنوان قرار دیا ہے۔ یہ ان دو عظیم نعمتوں میں سے ایک ہیں جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے درمیان امانت کے طور پر چھوڑا ہے تاکہ وہ ان کی پیروی کریں، اور فرمایا جب تک ان کے دامن سے متمسک رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ اسی خاندان سے ہیں جو امت کے درمیان کشتی نوح کا حکم رکھتا ہے کہ جو اس پر سوار ہوا نجات پا گیا اور جس نے منہ موڑا ہلاک ہو گیا۔ یہ ان افراد میں سے ہیں جن پر خداوند عالم نے نمازوں میں درود و سلام کو واجب قرار دیا ہے۔ جس نے ان پر درود نہیں بھیجا اس کی نماز قابل قبول نہیں۔ یہ ان افراد میں سے ہیں جن کو مخاطب کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تم سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا، اور جو تم سے دوستی کرے گا میں اس کا دوست رہوں گا۔ یہ ان افراد خیمے کے فرد ہیں جن کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں، میں اس خیمے میں رہنے والوں کے دوستوں کا دوست اور ان کے دشمنوں کا دشمن ہوں۔ میں ان کا شیدائی ہوں جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ اس خیمے میں مقیم افراد سے وہی محبت کر سکتا ہے جو پاک طینت ہوگا، اور ان سے دشمنی و عداوت رکھنے والا ذلیل و پست ترین نسل سے ہوگا۔ یہ امام علیہ السلام ریحانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت ان کی خوشبو محسوس کر کے اپنے سینے کو فشار دیتے تھے۔ وہ حسین ابن علی علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حبیب تھے۔ حضرت لوگوں کو ان سے محبت کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے تھے خدایا میں اسے دوست رکھتا ہوں، تو بھی اسے دوست رکھ، اور اس کے چاہنے والوں کو بھی دوست رکھ۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کے دو ٹکڑوں میں سے ایک ہیں جنہیں حضرت نے اپنے دوش مبارک پر اٹھا کر فرمایا جو میرے ان دونوں فرزندوں کو دوست رکھے اس نے مجھ سے دوستی کی ہے، اور جو ان سے دشمنی کرے اس نے مجھ سے دشمنی کی ہے۔ یہ ان دو عظیم شخصیتوں میں سے ایک ہیں جن کے ہاتھوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکڑ کر فرمایا جس نے مجھ سے اور ان دونوں سے اور ان کے والدین سے محبت کی وہ مجھ سے ہے، اور وہ قیامت کے دن میرے ہمراہ ہوگا۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان دو فرزندوں میں سے ایک ہیں جن کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن و حسین علیہ السلام میرے دو فرزند ہیں، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے خدا اسے پسند فرماتا ہے اور جنت میں داخل کر دیتا ہے، اور جو ان سے دشمنی کرے اس نے مجھ سے دشمنی کی ہے، اور مجھ سے دشمنی رکھنے والے کو خدا اپنا دشمن قرار دیتے ہوئے آتش جہنم میں جھونک دیتا ہے۔ یہ ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات والا صفات اور عظیم شخصیت۔ اب ذرا جگر خوارہ ہند کے بیٹے پر ایک نظر ڈالیے جس کے سیاہ کارناموں کو اس سے قبل 10ویں جلد میں پیش کیا گیا۔ اس نے امام علی مقام پر جو مظالم کیے ان کو دنیا کے اطراف و اکناف میں پھیلے ہوئے افراد جانتے ہیں، اور تاریخ کے سینے میں ان کے نمونے موجود ہیں۔ معاویہ نے امام علی مقام سے دشمنی کر کے ان سے جنگ کی اور اس کے ذریعے ثابت شدہ حق امامت کو زبردستی چھین لیا۔ اس نے اس عہد و پیمان کو توڑ دیا جسے اس نے صلح کے وقت امام علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ امام نے یہ صلح صرف اور صرف شیعوں کے خون، اہل بیت کرام کی کرامت و بزرگی اور دینی شرافت کو بچانے کے لیے کی تھی۔ امام علیہ السلام اپنے علم و دانش کے ذریعے معاویہ کے ملحوظ خاطر تمام امور سے غافل نہیں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ طاغوت عصر اپنی دسترس میں آئے ہوئے انسان کو صرف موت کے گھاٹ اتارنے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ اسے منت سماجت کرنے کی مہلت دیتا ہے تاکہ قبل از وقت اپنی حکومت کے اختیارات کو ثابت کر سکے اور اپنے منہ پر موجود الہی لگام کو اس طرح جدا کر سکے کہ اپنے اسلاف اور بزرگوں کی ان ذلت و خواری اور جنایات کو کم کر سکے جو فتح مکہ کے دن ان کے دامن گیر ہوا تھا۔ اس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے غلاموں پر احسان کیا، انہیں نعمت عطا کی اور آزاد کیا، اور اس طرح یہ گروہ طلقاء کے نام سے مشہور ہو گیا۔ امویوں کے اسی فریبی نمائندے نے اس ذلت و خواری کو بنی ہاشم کے سر ڈالنے کا ارادہ کیا۔ اس سلسلے میں اس نے سر جوڑ محنت کی اور اپنا سارا کسبل نکال دیا، لیکن بالآخر اس صلح نے اس کے ارادے کی مٹی پلید کر دی
جس کے آثار و نتائج ہاشمی خاندان کی شرافت و بزرگی اور ذلت سے ان کی پاکیزگی کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ اس صلح کے اہم ترین و عظیم نتائج نے ہی امام علی مقام علیہ السلام کو صلح پر آمادہ کیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ معاویہ خائن تھا، اس نے عہد و پیمان کو توڑ دیا۔ اس سلسلے میں مکر و فریب اور عزت تراشیاں خود اسی سے مربوط ہیں، اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ اس عہد نامے کے مطابق معاویہ نے قبول کیا تھا کہ اس کے بعد وہ امام کے والد محترم پر سب و شتم اور لعنت نہیں کرے گا، لیکن اس نے سب و شتم کو ناقابل تغیر قانون کے عنوان سے اسلامی مجلسوں میں رائج کیا اور اسے جاری رکھا۔ اس نے عہد کیا کہ اس کے بعد وہ ان کے والد محترم کے شیعوں کو آزاد چھوڑ دے گا، لیکن اس نے شیعوں کو بری طرح قتل کیا، شہروں اور ویرانوں میں آوارہ و بے سر و سامان کیا۔ وہ شیعہ اتنے خوف و دہشت اور ناامنی میں زندگی بسر کر رہے تھے کہ جب ان پر یہودی ہونے کا الزام لگایا جاتا تھا تو وہ ابو تراب علی سے منسوب ہونے سے زیادہ آسان تھا۔ معاویہ نے قبول کیا کہ صلح نامے کے بعد کسی سے کوئی عہد نہیں کرے گا۔ اس نے امام کو لکھا، اگر آپ خلافت سے دستبردار ہو کر میری بیعت کر لیں تو میں ان عہد و پیمان پر عمل کروں گا اور جن شرائط کو قبول کیا ہے ان پر برقرار رہوں گا اور عاشی بن قیس کے ان اشعار کا مصداق بنوں گا۔ وَإِنْ أَحَدْ أَزْدَ إِلَيْكَ أَمَانًا فَأَوْفِ بِهَا تَدْعَ إِزَامَةَ وَافِيًا وَلَا تَحْسَدْ الْمَوْلَ إِذَا كَانَ ذَا نَمْتَ وَلَا تَجْفَ إِنْ كَانَ فِي الْمَالِ فَانِيًا۔ اگر کسی نے کوئی امانت تمہارے سپرد کی ہے تو اس سے وفا کرو تاکہ وفاداروں کے زمرے میں تمہاری موت ہو۔ کبھی اپنے بے نیاز آقا سے رش نہ کرو، اگر وہ بے پناہ مال و متاع میں غوطہ ہو تب بھی اس پر ظلم نہ کرو۔ میرے بعد خلافت آپ کا حق ہوگا، اس لیے کہ آپ ہی اس مقام و منصب کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس عہد و پیمان کے باوجود اس نے اپنے بے حیا اور ذلیل بیٹے کو تاکید کی کہ امام کی شہادت کے بعد حالات کو اپنے حق میں کرنے کی کوشش کرے۔ جب دونوں میں صلح ہو گئی تو امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کو اس طرح خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس صلح نامے کا متن ہے جسے حسن ابن علی علیہ السلام نے معاویہ بن ابو سفیان کے ہمراہ منعقد کرتے ہوئے قبول کیا ہے کہ مسلمانوں کی ولایت اور رہبری اس شرط پر اس کے حوالے کریں گے کہ وہ خدا کی کتاب، رسول خدا کی سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سیرت پر عمل کرے۔ معاویہ کو یہ حق حاصل نہیں کہ اس کے بعد وہ کسی اور کے ساتھ عہد و پیمان کرے، بلکہ اس کے بعد یہ امر خلافت مسلمانوں کی شورا کے ذریعے انجام پذیر ہوگا۔ اس عہد کے مطابق شام، عراق، حجاز اور یمن یا خدا کی وسیع زمین میں ہر جگہ رہنے والے لوگ امان میں رہیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب اور ان کے شیعوں کی جان و مال، اولاد اور عورتیں چاہے جہاں بھی ہوں حفظ و امان میں ہوں گے۔ معاویہ بن ابی سفیان پر لازم ہے کہ وہ حسن ابن علی علیہ السلام، ان کے بھائی حسین علیہ السلام اور خاندان رسول کے کسی فرد پر پوشیدہ و آشکارا چال بازی اور سازش سے پرہیز کرے اور انہیں خوف زدہ نہ کرے۔ میں اس امر بیعت پر خدا کو گواہ قرار دیتا ہوں، وہ بہترین گواہ ہے۔ جب معاویہ مسند حکومت پر براجمان ہوا اور کوفہ میں داخل ہوا تو اس نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا، اے کوفہ والوں، کیا تم سوچتے ہو کہ تم نے نماز، روزہ اور حج کے سلسلے میں جنگ کی ہے؟ نہیں، میں نے تو اس لیے جنگ کی تاکہ تم پر حکومت کر سکوں۔ اس کے بعد اس نے کہا، میں نے تم سے جو بھی عہد و پیمان کیا تھا ابھی اسی وقت اپنے پیروں تلے رونتا ہوں۔ ابو اسحاق سبی نقل کرتے ہیں کہ معاویہ نے مقام نخیلہ میں خطبے کے دوران کہا، آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے حسن بن علی علیہ السلام کے ساتھ جو عہد و پیمان کیا تھا اسے اپنے پیروں تلے رونتا ہوں، اس پر کبھی عمل نہیں کروں گا۔ ابو اسحاق کی نظر میں وہ ظالم و جابر تھا، لہٰذا یہ شخص امام علیہ السلام کا سخت ترین دشمن تھا۔ اس نے عہد و پیمان توڑا، امام کو نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ اس نے ان کے جد بزرگوار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور والد محترم خلیفہ بلا فصل حضرت علی علیہ السلام کی عظمت و احترام کی رعایت نہیں کی۔ آپ کی مادر گرامی صدیقہ طاہرہ اور خود آپ کی شخصیت کے گوناگوں فضائل و مناقب کا بھی پاس و لحاظ نہیں رکھا، اسلامی حقوق کی ذرا بھی رعایت نہیں کی، اور اصحاب کرام کے احترام اور قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصح کے مطابق آپ کی قربت و نزدیکی کو پامال کیا۔ حق کی قسم،
اس عہد و پیمان سے قبل جو مظالم ڈھاتا تھا وہ اس کے بعد بھی ڈھاتا رہا، یہاں تک کہ نمازوں میں بھی امام علیہ السلام پر لعنت کرتا تھا۔ ابو الفرج نے یحییٰ بن معین سے، اس نے ابو الفضل لبان سے، اس نے عبد الرحمن بنی شریک سے، اس نے ابراہیم بن خالد سے اور اس نے حبیب بن ثابت سے نقل کیا ہے کہ معاویہ نے کوفے میں آ کر خطبہ پڑھا۔ امام حسن و حسین علیہ السلام وہیں تشریف فرما تھے۔ معاویہ نے علی علیہ السلام کا نام لے کر ان پر دشنام ترازی کی، پھر حسن علیہ السلام کو برا بھلا کہا۔ امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے تاکہ منہ توڑ جواب دیں، لیکن امام حسن علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑ کر بٹھایا، پھر کھڑے ہو کر اس طرح فرمایا: اے وہ شخص جس نے علی علیہ السلام کا تذکرہ کیا، سن، میں حسن ہوں اور میرے والد علی علیہ السلام، تو معاویہ ہے اور تیرا باپ صخر، میری ماں فاطمہ ہے اور تیری ماں ہند، میرے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور تیرا جد عقبہ بن ربیعہ، میری جدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں اور تیری جدہ فتیلہ۔ خدا اس شخص پر لعنت کرے جس نے برائی کے ساتھ ہمارا تذکرہ کیا، ہماری شخصیت کا مذاق اڑایا اور عہد رفتہ میں یا آج کے دن ہمارے خاندان کی برائی کی اور کفر و نفاق کو اختیار کیا۔ مسجد میں موجود تمام لوگوں نے آمین کہا۔ علی بن حسین اصفہانی نے بھی آمین کہا۔ معاویہ اپنے ترکش کا آخری تیر چلا کر جس ظلم کا مرتکب ہوا وہ یہ تھا کہ اس نے مکر و فریب کا سہارا لے کر حضرت کو زہر دلوایا، جس سے آپ کی دردناک شہادت واقع ہو گئی۔ زہر نے آپ کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ابن سعد طبقات میں لکھتے ہیں، معاویہ نے حضرت کو کئی مرتبہ زہر، واقدی کی روایت کے مطابق حضرت مسموم ہوئے، جس سے آپ کی طبیعت و مزاج پر خاصا اثر ہوا، پھر دوسری مرتبہ زہر دیا گیا جس سے آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ شہادت کے قریبی ایام میں طبیب نے آپ کو دیکھ کر کہا، زہر نے اس انسان کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو محمد علیہ السلام، مجھے بتائیے کہ کس نے آپ کو زہر دیا ہے؟ پوچھا، اے بھائی، کیوں پوچھنا چاہتے ہو؟ فرمایا، تاکہ آپ کو سپرد العہد کرنے سے پہلے اسے تہہ تیگ کر سکوں۔ اگر مجھے قدرت حاصل نہ ہوئی پھر بھی میں یہ کام انجام دوں گا۔ بچنے کی صرف ایک صورت ہے کہ وہ ایسی سرزمین میں چلا جائے جہاں تک رسائی ممکن نہیں۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی، یہ دنیا تاریک راتوں کے علاوہ کچھ نہیں، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو تاکہ خدا کی بارگاہ میں اس کا سامنا کر سکو۔ اور اس طرح انہوں نے اپنے قاتل کی نشاندہی کرنے سے پرہیز کیا۔ میں نے ایک شخص سے سنا ہے کہ معاویہ نے اپنے بعض اہلکاروں کو اس کام پر اکسایا اور انہوں نے زہر دے دیا۔ مسعودی نے مروج الذہب میں لکھا ہے کہ جب آپ کو زہر دیا گیا تو اٹھ کر چلنے لگے، پھر واپس ہوتے ہوئے فرمایا، میں کئی مرتبہ میں مسموم ہوا، لیکن جس طرح اس مرتبہ مسموم ہوا ایسا کبھی نہیں ہوا۔ انہوں نے باہر آئے ہوئے اپنے جگر کے بعض ٹکڑوں کو ہاتھ میں لے کر ایک لکڑی سے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، اے بھائی، آپ کو کس نے زہر دیا؟ فرمایا، اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ جس شخص کے بارے میں گمان کر رہا ہوں اگر وہی ہے تو خدا بہتر انداز میں اس سے باز پرس کرے گا، اور اگر دوسرے نے زہر دیا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ کسی بے گناہ کو میری وجہ سے تکلیف پہنچے۔ 3 دن سے زیادہ آپ زندہ نہ رہے، پھر آپ کی شہادت ہو گئی، خدا ان سے راضی ہو۔ منقول ہے کہ آپ کی بیوی جادہ بن اشعث بن قیس کندی نے آپ کو زہر دیا۔ معاویہ نے اسے ورغلایا تھا کہ اگر تو قتل حسن کے سلسلے میں اقدام کرے گی تو 100,000 دینار دوں گا اور یزید کے ساتھ تیری شادی کر دوں گا۔ یہ لالچ دے کر اس نے جادہ کو امام حسن علیہ السلام کے قتل پر آمادہ کیا۔ چنانچہ جب امام کی شہادت واقع ہو گئی تو معاویہ نے دینار بھیج کر اپنا وعدہ پورا کیا، لیکن کہا، اگر تو اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی نہ کرتی تو اپنے فرزند سے تیری شادی کر دیتا۔ یزید کی زندگی مجھے عزیز ہے۔ منقول ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے وفات کے وقت فرمایا، جام شربت نے اپنا اثر دکھا دیا ہے اور قاتل کا مقصد پورا ہو گیا۔ وہ معاویہ اپنا وعدہ وفا نہیں کرے گا، اس کی باتیں صداقت سے قطعی آ رہی ہیں۔ شاعر اہل بیت نجاشی نے جادہ کے اس فعل بد کے متعلق یہ اشعار کہے، جعد بکی ولا تسام
بعد بكاء المعول الساكل لم يسبل الستر على مثله في الأرض من خاف ولا ناعل كان إذا شبت له نارا يرفعها بعث الغاتل كيما يراها باعث مرمل وفرد قوم ليس بالآهل يغلبني املحم حتى إذا أنزج لم يغل ألا آكل أنا الذي يسلمن حلك للزمن المستحرج الماهل۔ اے جادا، امام کی موت پر گریہ و زاری کر، ایسا گریہ جس کے بعد ایک بیوہ عورت خود کو بے سہارا اور بے پناہ محسوس کرتی ہے، دل تنگی اور پریشانی کا شکار نہ ہو، کیونکہ اس عظیم شخصیت کی طرح بوڑھے اور بچوں میں کوئی بھی اس گھر میں زندگی بسر نہیں کرے گا۔ یہ ایسا گھر تھا کہ جب بھی مہمان نوازی کی آگ بھڑکتی تھی تو ایسے بزرگ بھی اس سے مشرف ہوتے تھے جو عظیم شخصیت کے حامل تھے۔ بیچاروں اور بے کسوں کا تو تانتا بندھا رہتا تھا۔ اس گھر کے کھانے کے گوشت اتنے پکائے جاتے تھے کہ کھانے والے کو کھانے میں پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ ابو الفرج اصفہانی لکھتے ہیں، امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے عہد لیا تھا کہ وہ خلافت کے بارے میں کسی سے عہد و پیمان نہیں کرے گا اور اس کے بعد خلافت کے حقدار صرف وہ ہوں گے، لیکن معاویہ نے اپنے فرزند کو خلیفہ بنانا چاہا۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی رکاوٹ حسن ابن علی علیہ السلام اور سعد بن ابی وقاص تھے، اسی لیے اس نے ان دونوں کو زہر دلوا دیا۔ جادہ کو پیغام بھجوایا کہ اگر تم نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دیا تو میں تیری شادی اپنے بیٹے یزید کے ساتھ کر دوں گا۔ امام کی شہادت کے بعد اس نے 1,00,000 درہم بھیجا اور یہ کہلوا دیا کہ میں اپنے بیٹے یزید کی شادی تم سے نہیں کر سکتا۔ ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں مغیرہ اور ابی بکر بن حفص کے طریق سے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ ابو الحسن مدائنی لکھتے ہیں، حضرت کی وفات 49 ہجری کو واقع ہوئی، تقریباً 40 دن بیمار رہے اور 47 سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ معاویہ نے جادہ بن اشعث کے ذریعے امام کو زہر دلوایا۔ معاویہ نے کہا اگر تم نے امام کو زہر دے دیا تو 1,00,000 درہم دوں گا اور یزید سے تیری شادی کر دوں گا۔ امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس نے درہم تو دے دیا، لیکن دوسری شرط پر عمل نہ کرتے ہوئے کہا مجھے ڈر ہے کہ جو سلوک تو نے فرزند رسول کے ساتھ کیا ہے وہ میرے بیٹے کے ساتھ نہ کر دے۔ حمز بن منظر رقاشی کا بیان ہے، خدا کی قسم معاویہ نے امام حسن علیہ السلام سے کیے گئے کسی بھی عہد کو پورا نہیں کیا۔ حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کو قتل کروایا، اپنے بیٹے یزید کی بیعت لی اور امام حسن کو زہر دغا سے شہید کروا دیا۔ ابو عمر نے استیاب میں قداتہ اور ابو بکر حفص کے طریق سے نقل کیا ہے کہ حسن بن علی علیہ السلام مسموم ہوئے تھے، آپ کو آپ کی بیوی جادہ بن اشعث نے زہر دیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس نے معاویہ کی سازش کے تحت یہ کام انجام دیا اور ڈھیروں مال و متاع بھی حاصل کیے، واللہ عالم۔ اس کے بعد انہوں نے مسعودی کی روایت نقل کی ہے۔ سبط ابن جوزی تذکرۃ الخواص میں لکھتے ہیں، ارباب سیر جس میں ابن عبد البر بھی شامل ہیں نے نقل کیا ہے کہ حضرت کو ان کی بیوی جادہ بن اشعث بن قیس کندی نے مسموم کیا، اور سعدی لکھتے ہیں کہ یزید بن معاویہ نے امام علیہ السلام کو مسموم کرنے کے سلسلے میں جادہ کو اکسایا اور کہا کہ میں تجھ سے شادی کر لوں گا، چنانچہ اس نے زہر دے دیا۔ جب امام کی وفات ہوئی تو جادہ نے یزید کو پیغام بھجوایا کہ اپنا وعدہ پورا کرے۔ یزید نے کہا میں تجھے امام حسن کے لیے پسند نہیں کرتا تھا، اپنے لیے کیسے پسند کر لوں؟ شعبی کے بقول معاویہ نے اس عورت کو آمادہ کیا تھا، اس نے کہا تو امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دے، میں اپنے بیٹے یزید سے تیری شادی کر دوں گا اور 1000 درہم بھی دوں گا۔ چنانچہ امام کی شہادت کے بعد اس نے معاویہ کے پاس آدمی بھیج کر کہلوایا کہ اپنے وعدے پر عمل کرے۔ معاویہ نے درہم بھیج کر صاف کہلوا دیا کہ میں یزید سے محبت کرتا ہوں، اس کی زندگی مجھے عزیز ہے، اگر دلی طور پر اس سے وابستہ نہ ہوتا تو میں اس سے تیری شادی کر دیتا۔ شعبی نے اسی سے ملتی جلتی بات نقل کی ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے وقت شہادت فرمایا معاویہ جس مقصد کے تحت مجھے مارنا چاہتا تھا پورا ہوا، زہر نے اپنا کام کر دکھایا، اس کی خواہش و آرزو بر آئی، لیکن خدا کی قسم وہ اپنے وعدے پر عمل نہیں کرے گا۔ اس کا قول صداقت سے عاری ہے۔ پھر طبقات ابن سعد کے حوالے سے نقل کیا ہے
کہ معاویہ نے امام کو کئی مرتبہ زہر دلوایا تھا۔ ابن عساکر اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں انہیں کئی مرتبہ زہر دیا گیا اور وہ بچ گئے، لیکن آخری مرتبہ زہر نے اپنا کام کر دکھایا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ معاویہ نے اپنے ایک خادم کو زہر دینے پر مامور کیا تھا۔ یہ زہر اتنا سریع الاثر تھا کہ سامنے موجود تشت میں آپ نے 40 مرتبہ الٹی کی۔ محمد بن مرزبان نقل کرتا ہے ان کی بیوی جادہ بن اشعث بن قیس نے یزید کی سازش کے تحت زہر دیا۔ یزید نے وعدہ کیا کہ اس سے شادی کر لے گا۔ جب وفات کے بعد یزید کو پیغام بھجوایا کہ اپنے وعدے پر عمل کرے تو یزید نے کہا، خدا کی قسم ہم تو حسن کے لیے تجھ سے راضی نہیں تھے، اپنے لیے کیسے پسند کر لیں۔ کثیر اور ایک روایت کے مطابق نجاشی نے اشعار کہے ہیں، یا جعد ابکیا ولا تساما بکا حق لیس بالباطل لن تستر البیت علی مثلے فی الناس من خاف ولا نائل عن الذی اسلمہ احلا للزمن المستخرج الماہل کان اذا شبت له نارا ارفعها بالنسب المائل کیم یراها باعث مرمل او وقد قوم لیس بالعاہل یغلبن اللحم حتی اذا انزج لم یغل علا آکل۔ مزید نے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں ام بکر بنت مسعود سے نقل کیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو کئی مرتبہ مسموم کیا گیا اور بالآخر آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ آپ کی رحلت کے جاسوس موقع پر بنی ہاشم کی عورتوں نے 1 مہینے تک صف ازا بچھائی اور نوحہ و ماتم میں مشغول رہیں۔ اسی کتاب میں عبداللہ بن حسن سے منقول ہے کہ میں نے سنا کہ معاویہ نے اپنے ایک خادم کو مامور کیا وہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دینے کے لیے زمینہ فراہم کرے۔ ابو عوانہ نے مغیرہ سے اور اس نے ام موسیٰ سے نقل کیا ہے کہ جادہ بن اشعث نے زہر دیا۔ امام عالی مقام 40 روز تک اس زہر کے اثر سے پریشان و نالاں رہے۔ مرات العجائب و احسان الاخبار الغرائب میں بھی منقول ہے کہ حسن بن علی علیہ السلام کی شہادت زہر کے ذریعے سے ہوئی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کی بیوی جادہ بن اشعث نے آپ کو زہر دیا۔ نیز یہ بھی کہا گیا ہے خدا حقیقت حال سے آگاہ ہے کہ معاویہ نے اسے دھوکہ دیا کہ 100,000 درہم دے گا اور اپنے بیٹے یزید سے اس کی شادی کر دے گا، لیکن جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو معاویہ نے درہم دینے کے بعد کہا، یزید کی زندگی مجھے زیادہ عزیز ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے وقت شہادت فرمایا، زہر آلود شربت نے اپنا اثر دکھا دیا لیکن وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا، اس کی باتوں میں صداقت کا شائبہ تک نہیں۔ امام کے واقعہ مسموم کو ایک شیعہ شاعر نے اپنے اشعار میں بیان کیا ہے، عارفکم لک من سلوى تفرج عنک قلیل الحزن بموت النبی وقتل الوصی وقتل الحسین وسم الحسن۔ تمہیں ایسی تعزیت پیش کرتا ہے جو تمہارے ہر غم کو دور کر دے گی، اور وہ ہے وفات رسول، ان کے وصی اور حسین کا قتل اور امام حسن کا مسموم ہونا۔ زمخشری ربیع الابرار کے باب نمبر 81 میں نقل کرتے ہیں، معاویہ نے بنت اشعث زوجہ امام حسن یعنی جادہ کو 1,00,000 درہم دیا تاکہ وہ حضرت کو زہر دے دے۔ اس کے بعد وہ 2 شنبے تک زندہ رہے۔ ان کے سامنے رکھے ہوئے تشت میں خون کے لوتھڑے بھرے ہوئے تھے۔ وہ فرماتے تھے، مجھے بارہا مسموم کیا گیا لیکن مجھے ایسا صدمہ کبھی نہیں ہوا، میرا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ کتاب حسن السریر میں ہے۔ 47 ہجری میں معاویہ کے ورغلانے پر جادہ بن اشعث بن قیس کندی نے امام علیہ السلام کو زہر دیا، 1,00,000 درہم بھی دیا اور اپنے بیٹے یزید سے اس کی شادی کر دی۔ معاویہ نے امام کو اپنی ناپاک خواہش بیعت یزید کی راہ میں عظیم رکاوٹ سمجھ کر خود کو 2 اعتبار سے خطرے میں محسوس کیا، صلح نامہ جسے اس نے قبول کیا تھا اور دوسری طرف امام کی شائستہ کرداری جس کی وجہ سے وہ لوگوں میں بہت زیادہ مقبول تھے۔ اس خطرناک صورتحال سے بچنے کے لیے اس نے امام علی مقام کو زہر دلوایا۔ جب امام کی شہادت کی خبر پہنچی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور اس کے ہمراہ تمام درباری سجدے میں گر پڑے۔ ابن قتیبہ لکھتے ہیں، حسن ابن علی علیہ السلام بیمار ہوئے تو مدینے کے عامل نے معاویہ کے خط میں حسن ابن علی علیہ السلام کی شکایت اور ان کے تمام حالات لکھ بھیجے۔ معاویہ نے جواب میں لکھا،
میں ان کی خبر شہادت سننے کے لیے بے چین ہوں، اگر قادر ہو تو اس کام کو انجام دو۔ وہ ہمیشہ امام علیہ السلام کے حالات لکھتا رہا۔ جب وفات کی خبر دی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور اس کے ساتھ تمام درباری سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت شام میں عبداللہ بن عباس موجود تھے۔ وفات کی خبر پا کر معاویہ کے پاس پہنچے۔ بیٹھتے ہی معاویہ نے کہا، اے ابن عباس، کیا حسن ابن علی چل بسے؟ کہا، ہاں، وہ شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، 2 مرتبہ اس کی تکرار کی۔ پھر کہا، تو جس خبر سے بہت زیادہ خوش ہے وہ مجھے معلوم ہوئی، خدا کی قسم ان کا جسد پاک تیری قبر میں حائل نہ ہوگا، ان کی موت تیری عمر میں اضافے کا سبب نہیں بنے گی، وہ جس حال میں فوت ہوئے تجھ سے بہتر تھے۔ ہم اس مصیبت میں غمزدہ ہیں، اس سے قبل ان کے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصیبت میں بھی ماتم کناں تھے۔ خدا نے اس مصیبت کی اس طرح تلافی کی کہ ان کی جگہ بہترین جانشین کو معین فرمایا۔ پھر ابن عباس چیخ مار کر گریہ کرنے لگے۔ عبد الفرید میں ہے، جب معاویہ کو حسن ابن علی علیہ السلام کی خبر شہادت معلوم ہوئی تو سجدے میں گر پڑا۔ پھر شام میں موجود ابن عباس کے پاس پیغام بھجوایا اور تسلیت عرض کی۔ اس وقت وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ اس نے ابن عباس سے پوچھا، کتنے سال کی عمر میں ابو محمد کی وفات ہوئی ہے؟ کہا، ان کی عمر زباں زدے خاص و عام تھی، تعجب ہے کہ تو اس سے ناواقف ہے۔ معاویہ نے کہا، مجھے بتایا گیا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں۔ کہا، وہ چھوٹے صحیح لیکن وہ بھی بڑے ہوں گے، اس خاندان کے چھوٹے بھی بڑوں کے مانند ہیں۔ پھر کہا، اے معاویہ، میں تجھے اتنا خوش کیوں دیکھ رہا ہوں؟ کیا یہ خوشی حسن ابن علی کی موت کی وجہ سے ہے؟ خدا کی قسم تیری موت بھی فراموش نہیں کی جائے گی، ان کی موت تیری قبر کو پر نہیں کرے گی، ان کے بعد تیری زندگی کتنی مختصر ہے۔ راغب اصفہانی نے محاضرات میں اس واقعے کو نقل کیا ہے، حیات الحیوان اور تاریخ الخمیس میں ہے۔ ابن خلقان لکھتے ہیں کہ جب امام حسن مریض ہوئے تو مروان بن حکم نے اس سلسلے میں معاویہ کو خط لکھا۔ معاویہ نے جواب میں لکھا، مجھے حسن کی موت کی خبر سناؤ۔ جب اسے وفات کی خبر ہوئی تو سبز محل سے تکبیر کی آواز بلند ہوئی، جسے سن کر شام والوں نے بھی تکبیر کہی۔ یہ دیکھ کر فاختہ بنت قریظہ نے معاویہ سے کہا، خدا تمہاری آنکھ روشن کرے، تکبیر کیوں کہی تھی؟ اس نے کہا، حسن مر گئے۔ فاختہ نے کہا، کیا فرزند فاطمہ کی موت پر تکبیر کہتے ہو؟ معاویہ نے جواب دیا، میں نے ان کی موت سے خوش ہو کر تکبیر نہیں کہی ہے، لیکن یہ خبر سن کر میرے دل کو بہت سکون ملا ہے۔ ابن عباس پہنچے تو معاویہ نے کہا، اے ابن عباس، کیا جانتے ہو کہ تمہارے گھر میں کیا واقعہ پیش آیا؟ کہا، میں نہیں جانتا کہ کیا ہوا ہے، لیکن میں تمہیں خوش دیکھ رہا ہوں، تکبیر کی آواز بھی سنی تھی۔ معاویہ نے کہا، حسن مر گئے۔ ابن عباس نے کہا، خدا ابو محمد پر رحمت نازل کرے۔ اس جملے کی 3 مرتبہ تکرار کی۔ پھر کہا، اے معاویہ، خدا کی قسم ان کی قبر تیری قبر کو پر نہیں کرے گی، ان کی عمر تیری عمر کو زیادہ نہیں کرے گی۔ اگر ہم پر حسن کی موت کا غم نازل ہوا ہے تو امیر المومنین اور خاتم المرسلین کا غم بھی نازل ہوا تھا۔ خدا یہ خلا ضرور پورا کرے گا اور ہمارے آنسوؤں کو قبول فرمائے گا، ان کے بعد ان کا جانشین موجود ہے۔ معاویہ کی خوشی کے لیے لوگوں نے امام حسن کی وصیت کے مطابق ان کو رسول خدا کے قبر کے پہلو میں دفن ہونے سے روک دیا، حالانکہ آپ ہی اس مقدس جگہ پر مدفون ہونے کے سب سے زیادہ حقدار تھے۔ ابن کثیر اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں، مروان نے اس کام کی ممانعت کی چونکہ وہ معزول ہوا تھا، اسی لیے اس نے اس وسیلے سے معاویہ کی رضایت و خوشنودی حاصل کرنا چاہی۔ ابن عساکر لکھتے ہیں، مروان نے کہا تھا، میں فرزند ابو تراب کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں کبھی دفن نہیں ہونے دوں گا، حالانکہ عثمان بقیع میں مدفون ہے۔ چونکہ مروان انہی ایام میں معزول ہوا تھا اور اس وسیلے سے معاویہ کو راضی کرنا چاہتا تھا، وہ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک بنی ہاشم سے دشمنی کرتا رہا۔ یہ تھے جگر گوشہ رسول امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر معاویہ کے مظالم کے چند نمونے۔ ممکن ہے اس کے کئی گنا مظالم سے تاریخ نے فروگزاشت کیا ہو اور انہیں نہ لکھا ہو۔ کیا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو امام مجتبیٰ علیہ السلام کی غلطی کی توجیہ کرے کہ خدا نہ کر دے وہ اس غلطی کے مرتکب ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان پر یہ تمام بلائیں اور مصیبتیں نازل کی گئیں؟ جگر خارہ ہند کے جنے نے ان مظالم کے لیے کون سا جواب آمادہ کر رکھا ہے؟ کیا امام کی غلطی اس کے علاوہ بھی کچھ ہے کہ وہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے؟
اس رسول کے فرزند جس نے اس بت پرست معاویہ کے آباء و اجداد کے دین کو باطل و منسوخ کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے کہ وہ خلیفۃ اللہ حضرت علی علیہ السلام کے فرزند تھے، اس کے فرزند تھے جس نے ماضی کے بت پرستوں کو تحقیق کر کے اموی خاندان کی ماؤں کو ماتمدار بنا دیا تھا۔ معاویہ اپنی تشفی خاطر کے لیے چاہتا تھا کہ تمام تر مصائب و متاعب اور مظالم کو امام علیہ السلام کے حق میں بھی روا رکھے، اس لیے اس نے امام کو زہر حلال سے شہید کروایا۔ معاویہ اپنی خواہشات نفسانی کا اس قدر اسیر تھا کہ امام حسن علیہ السلام کی وفات پر اپنی خوشی بھی چھپانے سے قاصر رہا، اور جیسے ہی وفات کی خبر ملی سجدے میں گر پڑا۔ میں نہیں جانتا کہ اس نے لات و منات کے لیے سجدہ کیا تھا یا خدائے وحدہ لا شریک کے لیے۔ ہاں، اس کی دلی حالت اس کے نطفہ حرام یزید نے اپنے اشعار کے ذریعے واضح کر دی تھی۔ وہ کہتا ہے قد قتلت القوم من ساداتهم وعدلن میلا بدر فاعتدل لیت اشیاخی ببدر شہدوا جزا الخروج من وقع الرسل عیبت بنی ہاشم بالملک فلا خبر جاع ولا وہی نزل۔ میں نے ان کے بزرگوں اور رہبروں کو قتل کر دیا اور جنگ بدر کا انتقام لے لیا، اب ہم مقتولین بدر کے عنوان سے ان کے برابر ہیں۔ اے کاش میرے وہ بزرگ جو جنگ بدر میں قتل کیے گئے ابھی ہوتے اور نیزوں کی ضربوں سے قبیلہ خزرج کی چیخیں سنتے۔ بنی ہاشم نے حکومت و اقتدار کا ڈھونگ رچایا تھا، نہ آسمان سے کوئی خبر آئی تھی اور نہ ہی کوئی کتاب نازل ہوئی تھی۔ وہ محبوب رسول فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پارے تن تھے، اس پاکیزہ ذات کے پارے تن تھے جس کے درخشاں سلسلہ نسب نے دنیا کو پر کر رکھا ہے، اور اسی سلسلے کی وجہ سے عظمت و بزرگی اور دین حنیف جلوہ فروز ہے۔ اس کے برعکس معاویہ تمام خوبیوں سے برسر پیکار رہا، قرآن مجید کی آیتیں اور دھمکیاں بھی اس پر اثر انداز نہ ہوئیں۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آیَاتٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِیلَ الْغَیِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ کَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَکَانُوا عَنْہَا غَافِلِینَ۔ میں عنقریب اپنی آیتوں کی طرف سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو روئے زمین میں ناحق اکڑتے پھرتے ہیں، اور یہ کسی بھی نشانی کو دیکھ لیں ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ دیکھیں گے تو اسے اپنا راستہ نہ بنائیں گے، اور گمراہی کا راستہ دیکھیں گے تو اسے فوراً اختیار کر لیں گے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے اور ان کی طرف سے غافل تھے۔ پیروان امیر المومنین علیہ السلام پر معاویہ کے مظالم۔ معاویہ اپنی حکومت کو مستحکم بنانے کے لیے ہر عظیم گناہ کو انجام دے دیا کرتا تھا، گھناؤنے کاموں کو بڑی آسانی سے انجام دیتا تھا اور ہر ستم کو آسان خیال کرتا تھا۔ اس نے اپنی حکومت میں امیر المومنین علیہ السلام کے شیعوں اور چاہنے والوں کے خون بہانے کو اپنی عادت سی بنا لی تھی۔ شیعوں کی جان، مال، عزت و آبرو کو حلال سمجھتے ہوئے ان کے افراد خاندان اور بچوں کو تہہ تیغ کر دیتا تھا، حتیٰ عورتیں بھی اس کے قتل و غارت گری سے محفوظ نہیں تھیں۔ اس نے ان شیعوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جن کی خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدح و ستائش کی تھی۔ اس موضوع کی تفصیلی بحث تیسری جلد میں گزر چکی ہے۔ فرض کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے شیعوں کی مدح و ستائش اور ان کے بارے میں خصوصی تاکید صادر نہیں ہوئی تھی، اور اس سے مربوط روایتوں سے جگر خارہ ہند کا بیٹا ناواقف تھا، پھر بھی کیا معاویہ اور اس کے چمچے اس اسلام سے خارج تھے جس کی کتاب و سنت میں لوگوں کی جان و مال کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے؟ کیا یہ شیعہ ناقابل تلافی گناہ کے مرتکب ہوئے تھے؟ کیا ان کی خطا اس کے علاوہ کچھ اور تھی کہ وہ ایسے امام سے وابستہ تھے جس کی جانشینی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے اس کے انتخاب پر تمام مسلمان متفق تھے، اور ان کے رسول نے آسمانی کتاب کے مطابق امام کی دوستی اور ولایت کی تاکید فرمائی تھی؟ کیا ہند کا بیٹا کوئی ایسی بات جانتا تھا جس سے تمام مسلمان بے خبر رہے؟ اور کیا وہ کتاب و سنت کے احکام و قوانین کے سلسلے میں
تمام مسلمانوں سے زیادہ آگاہ تھا، یا پھر یہ کہ اس میں قتل و غارت گیری اور خونریزی کی حوث کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی؟ معاویہ نے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی ہی میں حکمین کے فیصلے کے بعد بسن بن ارتا کو لشکر کا سردار بنا دیا، طاہر کے وسیلے سے ایک دوسرے لشکر کو تیار کیا اور ضحاک بن قیس فہری کو بھی لشکر آرائی کی تاکید کی۔ ان تمام لشکریوں کو حکم دیا کہ شہروں میں جا کر علی علیہ السلام کے شیعوں کو قتل کریں، ان کے کارکنوں کو قتل کے گھاٹ اتاریں، حتیٰ عورتوں اور بچوں پر بھی رحم نہ کریں۔ اس حکم کے ساتھ بصر مدینہ پہنچا اور بعض اصحاب علی علیہ السلام کو تہ تیغ کر کے ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہاں سے مکہ گیا اور خاندان ابو لہب کے بعض افراد کو قتل کے گھاٹ اتار دیا، پھر سرہ میں داخل ہوا اور وہاں بھی قتل و غارت گری کی۔ وہاں سے نجران میں جا کر عبداللہ بن عبد المدان حارثی اور ان کے بیٹے کو تہ تیغ کیا۔ دونوں بنی عباس کے داماد اور حضرت علی علیہ السلام کے کارکنان تھے۔ وہاں سے یمن پہنچا۔ اتفاق سے وہاں حضرت علی علیہ السلام کے گورنر عبید اللہ بن عباس موجود نہیں تھے۔ منقول ہے کہ بصر کی آمد سے باخبر ہو کر چلے گئے تھے۔ بصر نے انہیں نہ پا کر ان کے 2 معصوم بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، پھر معاویہ کے پاس چلا گیا۔ معاویہ کے دوسرے اہلکاروں نے بھی یہی مظالم ڈھائے، چنانچہ مرو عامری انبار پہنچا۔ ابن حسان بکری و کئی شیعہ مردوں اور عورتوں کو قتل کیا۔ ابو صادقہ کی روایت کے مطابق معاویہ کے لشکر نے انبار پر حملہ کیا اور حضرت علی علیہ السلام کے خدمت گزار حسان بن حسان کو قتل کر دیا۔ اس کے علاوہ وہاں بہت سے مردوں اور عورتوں کو بھی قتل کیا۔ جب یہ خبر حضرت علی علیہ السلام کو معلوم ہوئی تو گھر سے باہر آئے اور منبر پر جانے کے بعد خدا کی حمد و ثنا کی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد فرمایا، جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، لہٰذا جس نے اعراض کرتے ہوئے نظر انداز کر دیا اسے اللہ ذلت کا لباس پہنا دے گا، اس پر مصیبت حاوی ہو جائے گی، ان کے بچوں پر تہمت ترازی کی جائے گی اور وہ ذلت و خواری کی گہری کھائی میں چلا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ تم سے برسرے پیکار ہوں میں نے تمہیں خبردار کر دیا تھا کہ ان سے جنگ کرو۔ بالآخر جن لوگوں نے ان سے جنگ نہیں کی وہ ذلیل و خوار ہوئے۔ تم لوگوں نے اس اہم مسئلے کو ایک دوسرے کی گردن پر ڈال کر ذلت و خواری کا راستہ اختیار کیا اور میری باتوں پر ذرا بھی توجہ نہیں دی، یہاں تک کہ انہوں نے تم پر مسلسل حملے کیے۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ عامر کے بھائی نے شہر انبار میں پہنچ کر حسان بن حسان اور وہاں کے لوگوں کو قتل کیا ہے، بہت سے عورتوں اور بچوں کو بھی تہ تیغ کر دیا ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ ذلیل انسان نے مسلمان عورتوں کے گھر میں داخل ہو کر گوشوارے اور گلو بند بھی چھینے اور ان کے اموال اور ناموس پر دست درازی کی، لیکن کسی نے بھی لب اعتراض نہیں کھولا۔ اس ذلت و پستی کے مقابلے میں اگر کوئی مسلمان فرط تعصف اور غم و اندوہ سے مر جائے تو نہ صرف جائے ملامت نہیں بلکہ یہی مناسب ہے۔ عبداللہ ابن عباس کی زوجہ حکیم بن رقارت اپنے بچوں کی دردناک موت پر اتنی سراسیمہ اور بے خودی کا شکار ہوئیں کہ اپنے بچوں سے قتل سے مربوط خبروں پر کوئی توجہ نہیں دیتی تھیں اور مسلسل ادھر ادھر گھوم کر انہیں تلاش کرتی تھیں۔ انہوں نے اپنے فرزندوں کے متعلق یہ جانسوز اشعار کہے ہیں: یا من احسن یبن الذین ہما کالذین تشت عنہما الصدف، یا من احسن یبن الذین ہما سمعی وقلبی فقلبی اليوم مردحف، نبئت بسر وما صدقت ما زعموا من فوقهم ومن الذاک الذی اقترفوا انہا علی وجه ابنی قرحفا مشحوظ وکذالک افک یقترف۔ اے وہ شخص جس نے میرے 2 فرزندوں کو دیکھا ہے، ایسے فرزند جو صدف سے نکلے ہوئے 2 موتی کے مانند تھے۔ اے وہ جو میرے 2 فرزندوں سے واقف ہے، ایسے فرزند جو میرے 2 گوش و دل تھے، اب میرا دل تشنگی کا شکار ہے۔ اے وہ افراد جنہوں نے میری بنیاد اور میرے استخوان کے مانند فرزندوں کو جنہیں زبردستی مجھ سے چھین لیا گیا ہے دیکھا ہے۔ سر کی درندگی مجھ سے بیان کی گئی لیکن میں نے اسے جھوٹ سمجھا اور اس کا تذکرہ نہیں کیا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے یہ باتیں بیان کی جن کے وجود سے شرافت کی بو آتی ہے۔ اب تو میں بصر کو ہر لعنت و نفرین کا مستحق سمجھتی ہوں۔ وہ اور اس کے تمام ساتھی تباہ کار ہیں۔ اس پریشان اور تباہ حال ماں تک ان کے 2 فرزندوں کو کون پہنچائے گا؟ منقول ہے کہ جب بصر کے ہاتھوں ان 2 بچوں کے واقعہ قتل سے حضرت علی علیہ السلام کو مطلع کیا گیا تو آپ نے چیخ مار کر خدا سے درخواست کی کہ اس پر لعنتوں کی بوچھار کرے۔ فرمایا، خدایا
اس سے دین کی نعمتیں چھین لے، اس کی عقل چھین کر اسے موت کے گھاٹ اتار دے۔ چنانچہ حضرت کی یہ دعا مستجاب ہوئی، اس کی عقل جاتی رہی، وہ ہمیشہ اول فول بکتا، لکڑی کی تلوار لے کر اپنے سامنے والی چیز پر اتنا مارتا کہ تھک جاتا تھا۔ یہاں اس حصے کا اختتام کرتے ہیں، اگلی بار یہیں سے ادامہ دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔